والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج کی یہ دستار فضیلت کے عنوان سے سجی ہوئی خوبصورت محفل، اس کے صدر نشین جناب محترم حضرت پیر سید محمد نوید شاہ صاحب، قابل سعادت مقام لائق صد تکریم جناب سید پیر محمد وسیع شاہ صاحب، اور تمام تر عالم مرتبت علماء کرام، ثنا خوانان، مہمانان ذی قدر و احتشام. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب قاری صاحب ابھی نعت پڑھ رہے تھے، ان کے پاس سے دو ننھے حافظ، جن میں سے ایک جناب محمد حافظ محمد فرحان صاحب ہیں اور دوسرے حافظ محمد عبد الوہاب ہیں، لیکن ہیں یہ کدھر؟ میں ان کی زیارت تو کر لوں کہ آپ دونوں کا مکمل ہو گیا ماشاءاللہ العزیز. ان کو بہت مرتبہ مشکل سے گزرنا پڑا. ہر 6 مہینے کے بعد مدرسے کی انتظامیہ مجھے بلا لیتی کہ ان کا امتحان لیں، اور جب میں امتحان لینے کے لیے آتے ان کے لیے بڑا پرابلم بن جاتا. میں نے جہاں سے مرضی سننا ہوتا ہے، جہاں سے قرآن کھل گیا تو وہیں سے سننا شروع کر دینا ہوتا ہے. لیکن بھر کے قاری صاحب نے محنت کی، بچوں نے محنت کی. اب تو ہم انجانے نہیں رہے، بیگانے نہیں رہے، اب یہ مجھے جانتے ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں. اور اب کے بعد آپ کا امتحان بھی ختم. یہ امتحان تب تک ہی ہوتا ہے جب تک بندہ حفظ کر رہا ہوتا ہے، تو منزل پکا کرنے کی خاطر ہوتا ہے. پر کہ شہیدوں کی دعا سے، استادوں کی نظر سے اللہ نے فضل کیا، آپ کا سینہ قرآن حکیم کے نور سے جگمگا اٹھا. تو آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خوشی میں شریک ہوا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ تو منزل پر چڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے جو آپ نے عبور کر لی ہے اور طے کر لی ہے. اس کے بعد دوسری سٹیپ ہے، تیسرا سٹیپ ہے. بلندیاں تو اس کے مزید کہیں آگے جا کر پڑی ہوئی ہیں. میری مراد یہ ہے کہ حافظ بندہ جو ہے، اس کے بعد اس کتاب میں ہے کیا، اللہ پاک نے ہمیں حکم کیا ارشاد فرمایا ہوا ہے. تو میں رات کو اپنی مسجد میں ایک حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کر رہا تھا. یعنی میں نے یہ چیز دیکھی کہ میں ان حافظوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی یہ حدیث عرض کرنے لگا ہوں. رات کو مجھے اپنی مسجد میں عنوان یہ تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں قبلہ شاہ صاحب کہ جن سے جو قیامت والے دن میزان عدل لگنا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو وزنی کر دیں گی، یعنی اعمال صالحہ جو ہیں ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک چیز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ہوں گے تو ان کے پاس کچھ علم ہوگا، تو آخر زندگی اچھی بری جس طرح کی بھی انسان گزارتا ہے، گزار کر جب چلے جائیں گے تو میزان عدل پر علماء کو بھی کھڑا ہونا ہے، میزان عدل پر پیران طریقت کے اعمال صالحہ بھی تلنے ہیں، میزان عدل پر نعت خوانوں کے اچھے برے اعمال، آپ کے اچھے برے اعمال. یہ قیامت کو سب کے لیے ہے جو میزان عدل پر قائم ہونا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صاحب کا گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اچھائیاں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. پریشانی ہو گئی، بعض اوقات علماء بھی بے عمل ہوں، میرے بھائیوں ان کا رولا بھی وہاں. تلائیوں میں تو سارا واضح ہو جانا ہے، کانٹا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، ترازو تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بادلوں کی طرح کوئی شے ہوتی ہے، بادلوں کی طرح، وہ ذرا دھیان سے سننے والی، بادلوں کی طرح کوئی شے ہوتی ہے. جیسے بادل ہوتا ہے تو نیکیوں کے پڑھنے میں آ پڑا، وزن بڑھ گیا، اور بادل آئے اس میں ڈالے گئے، وزن بڑھ گیا، اور بادل آئے ڈالے گئے، وزن بڑھ گیا، تو نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس بندے کا فیصلہ ہوتا ہے جا جنت میں چلا جا. تو بندہ رک کر کے کہتا ہے اللہ کریم میں جنت میں تو چلا جاؤں گا. یہ بدور السافرہ کی حدیث ہے، امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی ہے. یہ رات کو تازہ تازہ مطالعہ کر کے میں نے درسی حدیث دیا. تو یا اللہ تعالیٰ میں جنت میں جا رہا ہوں، لیکن یہ بادل اتر اتر کر میرے نامہ اعمال کو بھر رہے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ اللہ 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 اللہ.
حافظ بھی سنیں اور حافظوں کے والدین بھی سنیں اور حافظوں کے استاد بھی سنیں اور حافظوں کے مدرسے کی انتظامیہ بھی سنیں، تاکہ انہیں بھی خیال رہے کہ ہم نے ان بچوں کو مزید بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے سپورٹ کرنا ہے۔ یہاں تک تو بچے پہنچ گئے تو کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ یہ بادلوں کی طرح کون سی شے تھی جو میرے یہاں نامہ اعمال میں اتر کر وزنی کیے جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جو تھوڑا بہت علم پڑا ہوا تھا تو تو لوگوں کو بتاتا ہوتا تھا، تو تو اب فوت ہو گیا ہے، لیکن تیرے بتائے ہوئے علم سے لوگ آج بھی عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی فائدہ اٹھاتا چلا جاتا ہے تیرے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ان بادلوں کی شکل میں اپنا نور ڈال کر کے تیرے اعمال صالحہ کو زیادہ کیے چلا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، یہ بڑی شے ہے، حافظ ہونا بھی بڑا کمال ہے، لیکن حافظ کے بعد عالم ہونا اور بڑا کمال ہے۔ لیکن میں یوں کہوں کہ دکان ڈال لینا اچھی شے ہے، لیکن دکان ڈالنے کے بعد سامان بکے بھی تو صحیح نا، گاہک آئے بھی تو صحیح نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ بننا بڑی اللہ کی رحمت ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ حضور نے بڑے واضح ارشاد فرمائے ہیں حافظ بندے کے لیے کہ اپنی خاندان کے 10 بندے دوزخ سے بچا کر لے کر جائے گا، لیکن حضور نے یہ بھی تو فرمایا جو عالم ہوگا وہ 10 بندے نہیں، 50 بندے نہیں، 100 بندے نہیں، وہ جن کو سناتا رہا ہوگا تو ان کے متعلق کہا جائے گا ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ اب حافظ فرحان اور حافظ عبدالوہاب مرضیہ تو صرف 10 پر رکے رہو، جو 10 بچوانے ہیں، اور مرضی ہے تو تھوڑا کچھ ذرا اپنی چادر اور بھوکل بڑی کرو نا، سینکڑوں لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤ۔ عالم پتہ نہیں کہاں پہنچتا ہے، اپنا حضور کا علم، دین کا علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ میں نے جو پیغام کے طور پر بات کہنی تھی کہ حافظ ہونے پر رکنا نہیں ہے، بات اس سے آگے ہے، اس سے آگے کی منزل بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حافظ ہونا ہے، پھر عالم ہونا ہے، پھر مفتی ہونا ہے، پھر کرتے کرتے اللہ کا مقرب بن جانا ہے، پھر ولی ہے، پھر قطب ہے، پھر ابدال ہے۔ یہ سارے منزلیں جو ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس روئے زمین پر اگر کوئی صاحب علم ولی نہیں نہ بن سکتا تو پھر کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان صاحبان علم کے لیے ولایت کی رحمتیں اس قدر زیادہ قریب کر دی ہوتی ہے کہ اگر یہ ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا آئیے جو میں نے آپ کے لیے آیت تلاوت کی ہے، آج سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹائم تو میں نے یہاں دے دیا، یعنی آپ کے اس گاؤں والوں کے ساتھ جب بھی مجھے بلاتے ہوں میں اوکھا ہوں یا سوکھا آ جاتا ہوں، جبکہ یہاں سے فارغ ہونے کے فوراً بعد میں نے جہلم درس قرآن دینے کے لیے جانا ہے، وہاں سے فارغ ہو کر پھر میں لاہور سے قصور باغ بلے شاہ جی کی نگری، میں نے وہاں جا کر درس قرآن دینا ہے۔ میں آ گیا ہوں انشاءاللہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو ہر آنے والے منٹ میں کوئی نہ کوئی حضور کی بات ہی سنا کر آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ آئیے آج کل میں نے ایک عنوان شروع کیا ہوا ہے، یعنی اس میلاد شریف کے موسم میں سید نوید شاہ صاحب اور وسیع شاہ صاحب، میں نے ایک عنوان اپنے دوستوں کو سنانا شروع کیا ہوا ہے، پورے ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں شور مچا ہوا ہے شرارت کا کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتے ہیں یا کہ نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام محمد قادیانی دعویٰ کر رکھا تھا، مر بھی گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کچھ لوگ اس کے ہاتھ چڑھ بھی گئے اور اس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور آج تک بھی وہ لوگ مان رہے ہیں۔ اور تعجب ناک بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کو رنگ برنگے چھپے چھپائے طریقے سے ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے، ہماری عدالتیں، ہمارا میڈیا چھپے طریقے سے ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی جتنا مرضی اذان کو دبانے کی کوشش کر لے، اذانیں ہوتی رہیں گی، لوگوں کو سمجھ آتی رہے گی یہ فجر کی اذان ہے یا ظہر کی اذان ہے۔ اذانوں کی آواز کو دبایا تھوڑا جا سکتا ہے، اسپیکر بند کر دیں گے، اس سے آہستہ آواز میں اذان دے لیں گے، لیکن اذان آج تک تھپ تو نہیں سکی ہے۔ کربلا میں یزید نے اذان والے صاحب جناب حسین کو دبانا چاہا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کی آواز کو کب تک دے دیا؟ جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی، اشہد ان محمد الرسول اللہ چلتا رہے گا، اذانوں کے جواب میں جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، آل محمد پر درود و سلام چلتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کیا ہے؟ آل محمد پر درود و سلام ہی تو ہے۔ اچھا ہمیں آواز دینی ہے، ہمیں اپنی قوم تک، اپنے بچوں تک، اپنی نئی نسل تک یہ آواز پہنچانی ہے، یہ ایمان انہوں کو بتانا ہے، یہ عقیدہ ان کو سکھانا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور آخری نبی ہے۔ آج میں نے ایک عجیب و شان اور اس سے بھی عجیب و شان ماسٹر صاحب اس دن آپ اس مجلس کے اندر موجود تھے، لیکن یہ جو آیت میں نے آج آپ کے لیے پڑھی ہے آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا۔ علامہ صاحب بھی اب آہستہ آہستہ محقق بنتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن علم اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن طبیعت میں خوشی ہوگی کہ 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں،
ان 100 سے زیادہ آیتوں میں سے آج میں نے ایک پڑھی ہے آپ کے لیے. تو آیت سے مضمون نکالنا یہ بڑی اللہ کی مدد کی بات ہوتی ہے کہ آیت کا ترجمہ تو کچھ اور ہے، یہاں ہمارا عنوان کدھر پڑا ہوا ہے، یہ نکالنا بڑا اہم عنوان ہوتا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے، آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا جو علماء اس محفل میں تشریف فرما ہے، شاید میں نے قرآن کی فضیلت کے لیے یہ آیت پڑھی ہے. میں قرآن کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ آیت پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے اس مقصد کے لیے یہ آیت پڑھی ہے تو ہرگز نہیں. آج میں نے یہ آیت اس مقصد کے لیے نہیں پڑھی. بتاؤ کس مقصد کے لیے پڑھی ہے؟ میں نے آج یہ آیت اس مقصد کے لیے پڑھی کہ حضور آخری نبی ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب جن لوگوں کو ٹھرک ہے اس بات کا کہ کتاب اللہ جو بات کہتی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، تو آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن نازل ہم نے کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اور سمجھانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضور آخری نبی ہے. کوئی نہیں سمجھ آتی، کوئی نہیں سمجھ آتی کدھر لکھا ہوا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے قرآن یہ آپ کتاب ہم نے نازل کی اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اس میں تو یہ ٹائٹل بیان ہوا، لیکن میں آپ کو یہاں سے نکال کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور اللہ کی آخری نبی ہے. اب آئیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. میں نے ایک حدیث کہنی ہے، دوسری حدیث کہنی ہے، 1 2 3 حدیثیں کہہ کر جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو آپ نے بھی یہی سمجھنے لگ جانا ہے اور واقعی یار اس آیت میں کہا گیا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں سوال اٹھاتا ہوں، اب میرا دل یہ اگر میں تھوڑا کو مزید تفصیل سے بیان کروں، اسی ایک ہی آیت کو سیکھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ سیکھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں. وقت بچ گیا، آدھا گھنٹہ میرا اور آپ کا سفر ہے، وقت بچ گیا تو ایک اور آیت بھی آپ کو سنا دوں گا. لیکن یہ دیکھیے، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی، زبور بھی اللہ نے نازل فرمائی، قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا. تو جب ساری کتابیں اللہ ہی نے نازل فرمائی، صحف ابراہیم بھی اللہ نے نازل فرمائی، صحف ابراہیم و موسیٰ. جو بھی حافظ ہے کہ نہیں قرآن پاک میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. ٹیسٹ ہے، بتاؤ کس صورت میں ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. چلو جس صورت کے اندر بھی ہمیں تھوڑی دیر کے بعد بتا دینا. تو یہ جتنے صحیفے ہیں، جتنی کتابیں ہیں، 117 سے قریب کتابیں نازل ہوئی ہیں. 4 مشہور ہو گئیں، 4 بڑی ہو گئیں. صحیفے کتابیں ڈال کر ان کی تعداد 117 بنتی ہے. 117 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. کسی اور کتاب کے لیے یہ وعدہ نہیں دیا تورات ہم نے نازل کی، حفاظت ہم کریں گے، کوئی نہیں. تو انجیل ہم نے نازل کی، حفاظت بھی ہم کریں گے، کوئی نہیں. زبور ہم نے نازل کی اور حفاظت بھی ہم کریں گے، کوئی نہیں. لیکن قرآن نازل کر کے کہا قرآن ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. بات سوچنے والی تو ہے، بات سوچنے والی تو ہے کہ کتابیں جب ساری ہی اللہ کی ہیں. اور میں آپ سے یوں کہوں یار کہ اس محفل کے اندر 100 مرید ہو، نوید شاہ صاحب کے اور وسیع شاہ صاحب کے، اور یہ کہیں کہ ہمارے تو 10 ہی ہیں، اور یار باقی 90 بھی تو آپ کے ہی ہے نا. یہ باقی 90 کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے یہ 10 اے بڑا مرید ہے، ایک کی طرف اشارہ کریں، اے بڑا صحیح مرید ہے، تو باقی جھوٹے مرید ہے، وہ بھی تو آپ کی مرید ہے نا. جیسے میں نے ایک بات کہی، رب کائنات کی کتابیں ساری اسے نازل فرمائی، لیکن کہتا ہے حفاظت میں نے قرآن کی کرنی ہے. یا اللہ تعالیٰ باقی بھی تو آپ کی کتابیں ہیں، ان کی بھی تو حفاظت کی بات آپ فرمائیں. اب سمجھیے اس سوال کا ایک جواب یہ ہے، اس سوال کا ایک جواب یہ ہے، اس سوال کا ایک جواب یہ ہے. تو میں آپ کو وہ جواب بتانا چاہتا ہوں جس کا میں نے دعویٰ کر دیا، اور آپ کی اور میری تھوڑی دیر کے لیے علمی جنگ ہونے لگی ہے. میں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، اور آپ نے بھی کوشش مہربانی کرتے ہوئے یہی کرنی ہے کہ ہمیں بھی سمجھ ہی آئے کہ اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور اللہ کی آخری نبی ہے. تو آئیے بتاتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی کتابوں کا ماجرا اور میری کتاب کا ماجرا الگ ہے. جو حضور کیسے الگ ہے؟ فرمایا کہ پہلی کتابوں کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. اگر جناب داؤد کو کتاب ملی تو صرف حافظ وہی تھے، امت میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا. جناب موسیٰ کو تورات ملی تو صرف حافظ وہی تھے، امت میں کوئی اور حافظ نہیں ہوتا تھا. اچھا، تو پھر ایک کتاب 2 نبیوں کو بھی ملی، ایک کتاب 3 نبیوں کو بھی ملی. یعنی یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ کے لیے وہی کتاب چلے گی، آپ کے لیے وہی کتاب چلے گی، آپ کے لیے وہی کتاب چلے گی. تبھی تو نبی 1 لاکھ سے زیادہ اور کتابیں صرف 117. بات سمجھنے والی تو ہونی چاہیے. تو ایک کتاب کئی نبیوں کو دی جاتی اور کہہ دیا جاتا کہ وہی کتاب آپ چلائیں گے، وہی کتاب آپ چلائیں گے، وہی کتاب آپ چلائیں گے، وہی کتاب آپ چلائیں گے. اچھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ صرف نبی حافظ ہوتا، امت میں سے کوئی بندہ حافظ نہ ہوتا.
تو نبی کے بعد اس کتاب کی حفاظت اگلے نبی کے ذمہ ہوتی، پھر وہ اس کتاب کو یاد کر لیتے، اس نبی کے بعد اگلا نبی تشریف فرما ہو جاتے، پھر وہ اس کتاب کو یاد کرتے۔ امت کے حوالے کتابوں کا یاد کرنا نہیں تھا، جب اس کتاب کا آخری نبی اللہ کے پاس چلا جاتا تو پیچھے کتاب حوالے ہو جاتی امتیوں کے، امتیوں میں کوئی حافظ ہوتا نا، امتیوں میں کوئی حافظ ہوتا نا، تو جس کا دل چاہتا لفظ بڑھا دیتا، کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بڑا ہے لفظ کہ نہیں بڑا، جس کا دل چاہتا آیت کم کر دیتا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی حافظ تھا ہی نہیں کہ بھئی آیت کم ہو گئی ہے کہ نہیں ہوتی، تو امتیوں کے حوالے کتاب ہو جاتی۔ تو جب کتاب امتیوں کے حوالے ہو جاتی، رب کائنات نے خود کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لفظ اٹھا کر ادھر آ گیا، پاوے غلطی صحیح پاوے صحیح ہی، لیکن ادھر سے اٹھا کر ادھر آ گیا، ادھر سے اٹھا کر ادھر آ گیا، کتاب بدل تو گئی، تو پہلی کتابیں بدلتی رہیں۔ اب جو یہ میرا عنوان بھی نہیں ہے کہ پہلی کتابیں بدلتی رہیں تحریف ہوتی رہی، میرا عنوان تو یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا کہ قرآن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ اچھا سمجھے کیوں بھائی؟ نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، لہذا کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کے بعد نبی، پھر کتاب امت کے پاس آتے آتے اگلا نبی، پھر تو اگلا نبی پھر یاد کر لیتا، اگلا نبی پھر یاد کر لیتا، اگلا نبی پھر یاد کر لیتا، اس لیے امت میں حافظ ہوا ہی کوئی نہ، کیونکہ نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، اس لیے امت میں سے کوئی حافظ نہ ہو سکا، ان کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، نبیوں کا تسلسل جاری تھا۔ جب رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، اب حضور کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، تو کتاب کو پھر کون سے نبی آ کر یاد کرتا؟ حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں تھا، تو پھر کتاب کو کون یاد کرتا حضور کے بعد؟ تو رب حضور رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ میری کتاب کی حفاظت ہے، پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ صرف نبیوں سے لیتا رہا، جو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا اللہ نے میری امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ بنا دیا ہوا ہے، اب یہ ان کی حفاظت کریں گے۔ امت کا یاد کرنا یہ دلیل ہے کہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا تبھی یہ یاد کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے نبی کتابوں کو یاد کرتے رہے، تو نبی کا نہ آنا، بچوں کا یاد کر لینا، یہی دلیل ہے کہ چونکہ اب نبی کوئی آنا نہیں وغیرہ وہی یاد کرتا، لیکن حضور کے بعد نبی نہیں کہا، پھر مولا پھر کتاب محفوظ کیسے ہوگی؟ کہ ہم چھوٹے چھوٹے سینے ہوں گے، ننھی ننھی زبانیں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے دماغ ہوں گے، ہم اپنے فضل سے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں علامہ قرطبی نے اس آیت پر ایک کہانی لکھی، بعض بات ہوتی کہانی ہے لیکن مفید ہو جاتی ہے، لیکن میں کہانی بہت ہی کم اور نہ ہونے کے برابر سناتا ہوں، لیکن آج میں علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر یہ ایک تاریخ کا واقعہ نقل کیا ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک بہت بڑا لکھاری تھا، پینٹر، میں نے اس کو پینٹر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے بہت کچھ، پینٹر جو پینٹ کرتا ہے وہ کبھی سینریاں بناتا ہے، کبھی پہاڑ بناتا ہے، کبھی کسی درخت کو بنا رہا ہوتا ہے، کبھی آبشار گرتی بنا، اس نے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے اسپیکر والے ہیں، ساؤنڈ والے، یہ جنابی علی قوالیاں ہوتے ہیں تو وہاں بھی جاتے ہیں، تلاوتی ہوتے ہیں تو وہاں بھی جاتے ہیں، نعتی ہوتے ہیں تو وہاں بھی جاتے ہیں، سنیوں کے پاس جاتے ہیں، شیعوں کے پاس، بھائی ان کا کام ہی ہے، ہر جگہ وہ جانا ہوتا ہے، تو پینٹر بھی ہر طرح کے کام لکھتا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے۔ اچھا تو وہ پینٹر مسلمان ہو گیا، ہم نے اسے کہا تو کدھر مسلمان ہو گیا، کیسے تو سارا کچھ لکھنے والا ہے؟ اس نے کہا جی بس میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہم نے کہا وجہ نہیں بیان کرو گے؟ کہنے کہ وجہ کیا ہونی، مجھے سمجھ آ گئی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ ہم نے کہا تجھے سمجھ کیسے آئی ہے؟ وہ کہتا ہے سمجھ ایسی آئی ہے، میں نے تورات لکھی، لکھتا تو میں اچھا ہوں، میں نے تورات لکھی، پھول بوٹے بنائے، جیسے بارڈر ہوتا ہے حاشیہ، قرآن پاک کی بڑی حاشیے سائڈوں پر بارڈر بنے ہوتے ہیں، رنگ برنگا کر کے میں نے پتہ کیا کیا، یہ سپارہ اٹھا کر یہاں رکھا، یہ اٹھا کر یہاں رکھا، یہ آیت نکال کر یہاں ڈال دی، یہ آیت اٹھا کر یہاں ڈال دی، رکوع بدلے، آیتیں بدلی، سپارے بدلے، لیکن بنایا میں نے مزین، خوبصورت، رنگ کلرفل، میں نے بنا کر تورات بادشاہ کو پیش کر دی، بادشاہ نے اٹھائی اور اٹھا کر کے ورک ایسے پھرولا، خوبصورت لگی، اس نے کہا انعام دیا جائے، بادشاہ نے مجھے اچھا خاصا انعام دے دیا۔ اس نے پڑھنے کی زحمت کی گوارہ نہ کی کہ اندر جو لکھا وہ تورات ہے بھی ہے کہ نہیں، اس نے مجھے ویسے انعام دے دیا۔ پھر میں نے انجیل لکھی اور اس کے ساتھ میں نے یہی حربہ کیا، پہلے سپارے کی آیت میں نے اٹھا کر 10ویں میں رکھی، 10ویں کی اٹھا کر 13ویں میں رکھی، رکوع کانٹا، رکوع چھانٹا، میں نے اس کو مزین خوبصورت کر کے میں نے پیش کر دیا، بادشاہ نے اس کو خوبصورت دیکھا، اٹھا انعام دیا جائے، مجھے پھر انعام دے دیا۔ میں نے زبور کا بھی یہی حال کیا، اس نے مجھے پھر انعام دیا۔ اب میں نے کہا اچھا میں قرآن کو چیک کرتا ہوں، میں نے قرآن لکھا، پہلے سپارے کا رکوع اٹھا کر 23ویں سپارے میں رکھا، 30ویں سپارے کی آیت اٹھا کے میں نے 25ویں سپارے میں رکھی، میں نے 2 آیتیں 10ویں سپارے سے کم کر لیں اور 15ویں سپارے میں ٹوٹی ہی پلے سے بنا کر 2 آیتیں ڈال دی، تو کچھ نکالا، کچھ ڈالا، کچھ تبدیل کیا، کچھ مؤخر کیا، کچھ مقدم کیا، اور اسٹائل میرا پھر وہی رنگ برنگ خوبصورت مزین تزیین و آرائش۔ میں نے جا کر بادشاہ کو پیش کیا،
बासिर का इनाम दिया जाए। एक वजीर ने कहा बासिर ठहरो, ऐसे इनाम ना दिया जाए, हमें चेक तो करने दो उसने हमारा कुरान लिखा सही लिखा भी है कि नहीं। अच्छा, बासिर ने कहा क्या करना चाहिए? उसे कहा ये कौम के बच्चे बुलाओ जो हाफिज है। वो उस आवाम से 2-4 हाफिज बुला लिए गए, आप बेटा जरा यहाँ बैठो, हमने कुरान चेक करना है। अच्छा, इधर से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ओके, सूरह बकरा शुरू हुई। इधर से आवाज आई, बादशाह सलाम ये जो आयत है ये चौथे सिपारे की है, पहले सिपारे में नहीं है। अच्छा चलो आगे के तीसरे सिपारे के अंदर बादशाह सलामत तीसरे सिपारे का रुकू गायब है। अच्छा, चौथे सिपारे के अंदर बादशाह सलामत ये आयत जो 26वें सिपारे की है जो उठाकर यहाँ रखी हुई है। वो कुरान खुलता गया, राज खुलते गए। वो थोड़ी देर गुजरी तो मैं पकड़ा गया कि मैंने कुरान का क्या हशर नशर कर दिया है। बस मेरे दिल ने कहा कि जिस कुरान की जबर से जेर नहीं हो सक रही, जेर से जबर नहीं हो सक रही, सच्ची और पक्की किताब वही है और सच्चा दीन दीन है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि इतने साल गुजर गए जिन किताबों की हिफाजत नबी करते रहे, आज वहां मैंने कुछ भी कर दिया कोई पूछने वाला नहीं। और जिस किताबों की हिफाजत नबी नहीं, नबी की उम्मत के बच्चे करते रहे, वहां बच्चा बच्चा रोक करके मुझे कह रहा है यहाँ जबर बनती है, यहाँ शर्त बनती है, यहाँ मद बनती है, यहाँ 5वां सिपारा है, यहाँ 10वां सिपारा है। मेरे दिल का बोल है सच्चा दीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला हो सकता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह की शान है भाई, अल्लाह की शान है। आपने कभी तोता नहीं देखा? वो अपनी उस आवाज में बोल रहा होता है। यार इस किताब का फैज है, बंदे तो बंदे, इंसान तो इंसान, मुसलमान तो मुसलमान। अल्लाह जब चाहता है तो कुरान की आयतों की हिफाजत तोतों और चिड़ियों से करवा रहा होता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अगर मैं आपसे कह दूं कि अल्लाह चाहे तो तोतों से नहीं, तोते भी जानदार होते हैं, इंसानों से नहीं, इंसान जानदार होते हैं। अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत बेजान चीजों से भी करवाई हुई है। आपको नहीं वो किधर है? ये मोबाइल जानदार है कि बेजान है? ये कैसेट जानदार है कि बेजान है? ये कंप्यूटर जानदार है कि बेजान है? इन मट्टी प्लास्टिक लोहे के पुर्जों से रब कायनात ने इनके अंदर भी कुरान उतार दिया। कहा जब रब हिफाजत करता है तो लोहे के टुकड़े भी बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब रब हिफाजत करता है तो प्लास्टिक के टुकड़े भी बोलेंगे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मेरा ख्याल है कि उन्वान आपको समझ आया। मौला कायनात ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम ये कुरान नाज़िल करने वाले हैं और इसकी हिफाजत भी हम ही करने वाले हैं। जहां यह कुरान की हिफाजत का बयान है वहां लगे हाथों अगर आपको भूल नहीं गया तो इसमें यह ऐलान हुआ है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसलिए कि आखिरी नबी ना होते तो कुरान महफूज कैसी होता? हुजूर के बाद कोई नबी आता, जैसे कि 1 लाख से ज्यादा नबियों की तारीख यूं ही चलती रही, नबी आकर याद करता। तो नबी जो कि आना नहीं है तो अल्लाह ने उम्मत के जिम्मे ये उन्वान डाल दिया और उम्मत के बच्चे इसको याद कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आपको अगर लतीफ़ा सुना दूं, सच्चा लतीफ़ा, इन पीर बादशाहों को क्या लतीफ़ा सुनाना, लेकिन सच्चा लतीफ़ा आपको। मजहब का मसला यही है, मजहब का मसला यही है। ये आप इंसान हो ना, इंसान, तो भी युवा पढ़कर आए हो तो मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए जिन्नात भी जाते हैं, लेकिन सारे जिन्नात नहीं जो मुसलमान होते हैं। तो जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं, जिन्नात हाफिज़ कुरान होते हैं, जिन्नात हदीसें पढ़ते हैं। मैं आपको लतीफ़ा बताता हूँ अल्लाह की रहमत का। ये अभी जो मेरे पास बैच चल रहा है, ये बैच नंबर 4 है। इससे पहले अल्लामा मोइन साहब फारग हुए, अब्दुल कादिर साहब, तो वो तीसरा बैच था। उससे पहले दूसरा जो पहला बैच था मेरे पास, तो उसमें एक लड़के को जिन्न आते होते थे। तो वो जो है मैं और भी आपको बताऊंगा जिन्नात को रब्बे कायनात ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे डाली। तो वो एक दिन में आधी छुट्टी की तो वो एक हाफिज होता था, उसका नाम भी मुझे याद है, हाफिज सदाकत उसका नाम है। तो वो अब यूके बैठा हुआ है, अल्लाह उसको बरकत और तरक्की अता फरमाए। तो वो कश्मीर का था। तो आधी छुट्टी हुई तो मैं जब नीचे गया कमरे में, उस वक्त मैं भी जामिया के हॉस्टल में रहता होता था। घर मैंने उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया। तो मैं घर गया तो पीछे से शोर उठा। मैंने कहा या अल्लाह ताला ये क्या हो गया मदरसे में। मैं मदरसे से वापस आया तो कहने लगा कि वो हाफिज सदाकत जो है वो ऐसे सीधा अकड़ा लेटा हुआ है और बड़े कड़कदार और तीखे लहजे में बातें कर रहे हैं हर लड़कों के साथ। लड़के सारे डरे हुए, या अल्लाह ताला इसे क्या हो गया। अच्छा, मुझे थोड़ी समझ आ गई कि लगता है कि इसको ना जिन्नात का रोल है। मैंने बच्चों से कहा तुम इसके आसे पास बैठ कर ना ये पढ़ो। मैंने उसको कहा ये पढ़ो।
انہوں نے اس کے تاکہ بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی ہے. تو قرآن کا زور تو ہوتا ہے، قرآن کی طاقت تو بھیا ہوتی ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنوں کا جو بابا شیطان ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ رک نہیں سکتا، بھاگتا ہے، پھر تکلیف دیتا ہے، تو جان چھڑاتا ہے. جیسے میں آپ کو آگ کا سیکا دوں، آپ یہاں بیٹھے نہیں رہو گے، آپ پیچھے ہٹنا چاہو گے، تو قرآن پاک دھکیلتا ہے جنات کو. اچھا ہم نے جب پڑھا تو اس نے شور رکھ، چپ کرو. میں نے کہا تو پہلے بتا کہ یہ تو نے پنگا کیا کیا ہے. مجھے سمجھ تو آگے کہ یہ جن ہے. میں نے کہا تو نے پنگا کیا کیا ہے. کہنا جی اس کی ماں نے مجھے بھیجا ہے، زبردستی مجھے بھیجا ہے کہ اس کو تنگ کرنا ہے. تو میں نے کہا ماں نے بھیجا پر تو میرے مدرسے میں کیا لینے آیا؟ کہنا جی یہ رہتا جو ادھر ہے تو اس لیے میں ادھر ہی آؤں گا اور کہاں جاؤں گا میں. میں نے کہا اچھا اب یہ ہے کہ تو میں تجھے فارغ کرتا ہوں، میں تجھے یہاں رہنے نہیں دیتا. تو پتہ مجھ سے کیا کہنے لگا. میں نے آپ کو یہ چھولا سنا تھا. وہ ایک علم الفقہ کی کتاب تھی اور ایک تفسیر کی کتاب تھی. یعنی استاد صاحب کنز الدقائق چل رہی ہے تو ادھر سے کنز الدقائق ختم ہو جائے اور ادھر سے جلالین ختم ہو جائے. یہ علم التفسیر کی کتاب ہے جلالین. تو یہ ذرا دو کتاب، یہ کتاب ذرا ختم ہو جائے میں خود ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا. میں نے کہا میں نے تو نے اب لڑکوں کو تنگ کر دیا ہے، اب تو جب تک یہاں رہے گا نا اس لڑکے کو دے کر باقی سارے خوف محسوس کرتے رہیں گے، اب تو یہاں رہنے دیتا ہے نہیں. اچھا اس کو میں نکال تو دیا فارغ. کہتا مہربانی کر استاد مجھے یہ پڑھ لینے دے. میں یہ پڑھنے کے بعد خود ہی میں نے اسے کہا تو پنڈی جامعہ چلا جا. شاہ جی کا مدرسہ کون سا ہے؟ سید حسین الدین شاہ صاحب کا جامعہ رضویہ. میں کہا تو جامعہ رضویہ چلا جا، ادھر بڑے شادی کے پاس چلا جا، میں تجھے نہیں پڑھاتا. میں نے جملہ یہ کہنا چاہا بھائی، اس نے کہا مجھے یہ کتاب پڑھ لینے میں خود ہی چلا جاؤں گا. سمجھ آئی ہے کہ مدارس میں آ کر یہ جنات درس نظامی بھی کرتے ہیں، درس فقہ بھی لیتے ہیں، درس قرآن بھی لیتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا ہم نے جو کہا ہے کتاب کی حفاظت ہم کریں گے، پھر ہم چاہیں تو انسانوں کے سینے روشن کر دیں، ہم چاہیں تو جنات کے سینے روشن کر دیں، اور ہم اگر چاہیں تو پلاسٹک اور لوہے کے پرزوں کو زبان دے کر ان کے اندر سے قرآن حکیم کی آوازیں نکالنے لگ جائے. یہ ہم ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. اچھا میرے پاس اتنے کو منٹ بچتے ہیں کہ میں ایک اور آیت آپ کو سنا سکتا ہوں. میرے پاس اتنے کو منٹ پاس. اب تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ فروج والے میں آپ کافی پرانے ہو گئے. آپ کو پتہ میں نے جب بھی آنا ہوتا ہے یا قرآن سنانا ہوتا ہے یا حدیث سنانی ہوتی ہے. نعت مجھے آتی ہے لیکن نعت کے لیے کوئی اور ٹائم ہوتا ہے نا. وہ تقریر والا ٹائم تو میں نعتوں پر نہیں لگاتا. شعر مجھے بھی آتے ہیں. اب شعر اچھا ہے کہ حدیث اچھی ہے؟ مجھے تو حدیث ہی کہنی ہوتی ہے. آیت اچھی ہے کہ شعر اچھا ہے؟ مجھے پھر آیت کے تئیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ایک آیت میں آپ کو اور سناتا ہوں جس میں رب کائنات نے حضور تاجدار ختم نبوت، ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر نبوت کا اعلان کر رکھا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے اے محبوب آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس کا جو معنی آج تک آپ نے پڑھا وہ ٹھیک ہی پڑھا، غلط نہیں پڑھا، لیکن اس میں تو یہ کہا گیا کہ حضور آخری نبی ہیں. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. اچھا اب میں نے بتانا یہ ہے کہ حضور آخری نبی کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا میرے پیارے دوستو دیکھو، آج میرے پاس جمعہ پر ایک بابا جی آئے تو بڑے زمانوں کے بعد آئے. میں نے ان سے کہا آپ تو میرے پکے مقتدی تھے، آپ کہاں چلے گئے؟ بڑا عرصہ ہو گیا بھائی نظر نہیں آئے، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. وہ کہہ رہے بس غلطی ہو گئی، آ گیا ہوں نا، پھر ملک آ گیا ہوں، آپ کے پاس پڑھوں گا. تو بھیا جو جس کے مقتدی ہوتے ہیں، دکانداروں کو پتا ہے ہمارا پکا گاہک ہے، دکانداروں کو پتا ہوتا ہے، دودھ بیچنے والوں کو پتا ہوتا ہے اس کا ہر دودھ ہمارے گھروں جا رہے ہیں. جیسے کہ میرے گھر میں جو دودھ آ رہا ہے 22 سال سے ایک ہی گھر سے آ رہا ہے، 24 سال سے ایک ہی گھر سے آ رہا ہے. یہ باتیں سمجھانے کے لیے میں سامان اکٹھا کر رہا ہوں کہ جو آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ آیت جو ہے اس میں حضور کے آخری نبی ہونے کا اعلان ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ چلو جلدی ہی بتا دیتا ہوں، ٹائم بچاتے ہوئے جلدی ہی بتا دیتا ہوں. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ گھر کے اندر ماں ہے تو گھر والے بچوں کی رحمت ماں کے وجود میں اللہ نے سمیٹ کے رکھی ہوئی ہے. ہر بچے کی رحمت اس کی ماں کے وجود میں ہے. جلدی سمجھ آئی نا؟ شاہ صاحب کے نوکروں مریدوں کی رحمت اللہ نے پیروں کے وجود میں رکھی ہوتی ہے، اور دعائیں کہتے ہیں تو اللہ پھاٹ دیتا ہے. میں جلدی سے سمجھ آنے والی کہانیاں آپ سے کہتا ہوں. کوئی بچہ ہے، اس کا استاد ہے، تو بچے کا سارا فیصلہ استاد کے ہاتھ میں رکھا ہوا رب کائنات نے. اچھا کوئی بیٹا ہے تو اس کا جو باپ ہے، باپ کی دعاؤں میں اللہ نے ساری تاثیر بچے کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو ماں اپنے بچوں کے لیے رحمت ہوتی ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے. باپ کا سایہ اپنے بچوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، استاد اپنے بچوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، امام اپنے مقتدیوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. میں حدیث بتاتا ہوں
حدیث سن لیجیے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نماز جب کھڑی ہو جائے تو پیچھے 10 بندے آئے ہیں، 20 آئے ہیں، 50 آئے ہیں، 100 آئے ہیں، ان 100 کے 100 کو جتنی رحمت اللہ نے دینی ہوتی ہے وہ ساری امام کے وجود پر نازل ہوتی ہے، وہاں سے صفوں میں بانٹ دی جاتی ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل فرمائی کہ مقتدیوں کی جتنی رحمت بھی ہوتی ہے وہ ساری امام کے وجود پر اترتی ہے۔ اگر ماں بچوں کے لیے رحمت ہے، باپ بچوں کے لیے رحمت ہے، پیر مریدوں کے لیے رحمت ہے، استاد اپنے بھائی جی شاگردوں کے لیے رحمت ہے، مجھے سوچ کر بتاؤ کیا ہر دور کا نبی اپنی امت کے لیے رحمت نہیں ہوتا؟ اس میں کون سی کوئی انکار والی بات ہے؟ اس میں کون سی کوئی اختلاف والی بات ہے؟ اور اس میں کون سی کوئی نہ سمجھنے والی بات ہے؟ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن ہر نبی اپنی امت کے لیے جو اس دور کی ہوتی ہے، رب کائنات سرکار دو عالم کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پہلے اور آخری جتنے جہان ہیں ان سب کے لیے رحمت آپ کے وجود میں۔ آپ میں جملہ بولنے لگا ہوں اور اٹھ کر جانے لگا ہوں، جملہ بولنے لگا ہوں اٹھ کر جانے لگا ہوں۔ میں نے 2 جملے بولے ہیں، ایک نبوت کا اور ایک کوئی اور۔ امام جماعت کھڑی کروا دے تو قوم کی ساری رحمت یہاں سے ملے گی، امام سے ملے گی۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے بول دی۔ تو امام کے ہوتے ہوئے مقتدیوں کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے، ایک امام کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی رحمت ساری اس کے پاس ہے۔ جماعت کی پہلی رکعت امام کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں چل سکتا، جماعت کی دوسری رکعت دوسرا امام نہیں چل سکتا، تیسری رکعت دوسرا امام نہیں چل سکتا، چوتھی رکعت امام نہیں چل سکتا، کیونکہ تم سب کی رحمت میرے پاس ہے، کوئی دوسرا کیسے امام بنے؟ تو اگر امام کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اکیلا ہی سب کی رحمت سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ رب کائنات کا محبوب، ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جو موجودات ہے سب کی رحمت جب آپ کے پاس ہے تو امام کے ہوتے ہوئے دوسرا امام نہیں ہو سکتا، نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ویسے بھی کوئی آئے گا بھی تو رحمت و امت کی اس ہمارے سرکار دو عالم کے پاس ہے، وہ کیا بات ہے؟ اس میں ہے کچھ نہیں ہے۔ امام کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ شور بھی ڈالے تو اسے امام رکھا نہیں جا سکتا۔ تو حضور رحمت عالم کے بعد شور بھی ڈالے کوئی، وہ کہے بھی کہ میں مرزا غلام احمد ہوں، قادیانی ہوں، نبی ہوں، وہ جتنا مرضی شور ڈالے امام کی ہوتے ہوئے جیسے اور امام نہیں ہو سکتا، تاجدار ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ جس کو رحمت چاہیے ہوگی وجود محمد سے ملے گی، جس کو خیرات چاہیے ہوگی وجود محمد سے ملے گی۔ رب کائنات کا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اچھا میرے پیارے دوستو، اب میں جو ہوں مسجد کی انتظامیہ سے آج نہیں کہتا، آج صدر محفل سادات کرام ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان سے رخصت لے کر دے دیں، کیونکہ راستے میں ٹریفک کا رولا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج مجھے جہلم والوں نے کہا بھی ہے کہ ذرا وقت نکال کر آئیے گا، تو ٹریفک کا رولا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لیٹ ہو جاؤ، تو شادی باندھ دیں کہ ان کا زیادہ برکت والا ہاتھ ہے۔ قاری صاحب شادی باندھ دیں کہ نہیں ماما یار، مجھے شادی دے دیں۔